اس کے پاس خوبصورتی، بے پناہ دولت اور زرخیز دماغ موجود تھا، اور سوائے مقامی بھارتی قونصلیٹ میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر موجود رام ملانی اور کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ رام ملانی را کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ میں اس کے ڈیسک کا انچارج تھا، اور مسز للیتا اس ملک میں را کی سب سے بڑی ایجنٹ تھی۔ را کی اعلیٰ قیادت میں اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ رام ملانی جو ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اس کے سامنے دب کر بات کرتا تھا۔ اسے علم تھا کہ را کے اعلیٰ حلقوں سے میڈم للیتا کے سوشل ہی نہیں بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ مقامی قونصلیٹ کی وہ تو بے تاج بادشاہ تھی۔ اس کی بیجا اور روز روز کی مداخلت اور کئی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بھارتی وزارت خارجہ نے سخت نوٹس لیا تھا۔ مقامی قونصلیٹ نے اس مداخلت پہ بیجا پر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، لیکن جب بھی اعلیٰ سطح پر اس کے خلاف کوئی سمری تیار ہوتی، پراسرار ہاتھ اسے وہیں روک دیتے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھارتی وزارت خارجہ کے افسران نے اس کے خلاف شکایات کا طومار باندھنے کی بجائے اس سے خوشگوار تعلقات ہی میں عافیت تلاش کر لی تھی۔ وڈیرا سولنگی نے ساری زندگی حرام کاری میں بسر کی تھی۔ اس نے دنیا بھر کی عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا تھا، تماش بین کی نظر سے۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں عورتیں آئیں اور گئی تھیں، لیکن اس نے شاید ایسی عورت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مسز للیتا کے ساتھ چند منٹ کی ملاقات ہی نے وڈیرا سولنگی کے حساب پر اس کو سوار کر دیا تھا۔ وہ سولنگی کو چھوڑنے کے لیے اس کے کمرے تک آئی اور دونوں کا صحیح تعارف یہیں ہوا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی نے زندگی میں کبھی راہ سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچا بھی ہوتا تو وہ للیتا کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ وہ ایسی ہی عورت تھی جو کسی بھی صوفی کا ایمان خراب کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ رات کا ایک پیر بیت چلا جب میڈم للیتا کے دستی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کسی نے اس سے بات کی اور اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئیے آپ کی ملاقات گپتا جی سے کروا دیں، وہ تو بھارت سے بطور خاص آپ کو ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے یہ بالکل اچانک حکم تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ذرا سی بھی سرتابی کی ہو۔ آل رائٹ، جیسا آپ کا حکم میڈم، اس نے بڑی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، مجھے میڈم کیوں کہتے ہیں؟ آپ للیتا کافی نہیں کیا؟ میڈم للیتا نے بے تکلفی سے وڈیرا سولنگی کو کہا۔ اسے اپنی رگوں میں خون کی بجائے سنسناہٹ دوڑنے کا احساس ہوا۔ اس کی دل کی دھڑکن سانسوں کی طرح بے قابو ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہی میڈم للیتا نے اپنی گھڑی پر نظر جمائی اور اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا چاہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ہوٹل کی لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ محفوظ طریقہ بھی میڈم للیتا ہی نے اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے ہوٹل سے باہر پارکنگ تک جانے کا چور راستہ پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور بطور خاص ماحول پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ابھی تک اسے کوئی متجسس چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دونوں پارکنگ تک آئے جہاں ایک مرسیڈیز گاڑی ان کی پہلے سے منتظر تھی۔ میڈم للیتا کو دیکھتے ہی مؤدب شوفر نے دروازہ کھولا اور دونوں پچھلی سیٹوں میں دھنس گئے۔ گاڑی اپنی اگلی منزل کی طرف چل دی۔ اس سفر کا اختتام قریباً 1.5 گھنٹے بعد لندن کے ایک مضافاتی علاقے کے شاندار بنگلے کے سامنے ہوا۔ یہ لندن کا مہنگا ترین علاقہ تھا جہاں عام آدمی کا بھٹکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کی تو یہی خواہش تھی، یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ میڈم للیتا اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ وہاں اس نے کمال ہوشیاری سے سولنگی کے لسانی پارٹی کی پالیسیوں سے متعلق خیال کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سولنگی اور اس کے جیسے دوسرے غداروں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور یہ حرص و ہوس کے پجاری اپنی ڈیمانڈ پوری ہونے پر کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ انہیں پیسہ دینے اور اپنا الو سیدھا کرنے والے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے ذریعے ان کے ملک کی جڑوں کو کتنی آسانی سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اپنی ناجائز خواہشات کی تسکین سے مطلب تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کسی کو راہ کے حکم پر قتل کر دینا، کہیں بم نصب کر دینا، اپنے پروردہ مفرور مجرموں سے راہ کے ڈیمانڈ کردہ کسی بھی مقام، موقع یا شخصیت پر گولیوں کی بارش کروا دینا، چلتی ریل گاڑیوں پر راکٹ لانچر فائر کروانا، اغوا برائے تاوان، توڑ پھوڑ، تخریب کاری، مذہبی اور لسانی منافرت پھیلانا۔ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پس پردہ ان کے اپنے عزائم کیا تھے؟ ایسے سوالات نہ کبھی ان کے ذہن میں پیدا ہوئے، نہ ہی انہوں نے کبھی ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔
ان کے ضمیر تو کبھی کے مر چکے تھے اور اب ان کے زندہ ہونے کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ راہ نے اپنے حرص و ہوس کے ہتھیاروں کے ذریعے ان کے دل و دماغ اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیے تھے کہ اب وہ اپنی مرضی سے کچھ سوچنے کے قابل رہ ہی نہیں گئے تھے۔ راہ کے لیے سولنگی جیسے گدھے بھگوان کی خصوصی کرپا تھے۔ انہیں نظریاتی کارکن نہیں چاہیے تھے۔ نظریاتی لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے۔ وہ تو راہ کی مرضی اور منشا پر اس کے اشارے کے بغیر ہی عمل پیرا تھی۔ انہوں نے اپنے گمراہ اذہان میں جنم لینے والے متعصب دلیلوں کے ذریعے جو ایک نقطۂ نظر اپنا لیا تھا اور جس طرح محض اپنی انا کی تسکین کے لیے ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے پر تل گئے تھے، اس کے بعد راہ کے کرنے کا کام ہی کیا باقی رہ گیا تھا۔ سولنگی جیسے ورکر ان کے لیے ناگزیر تھے۔ انہیں ان کی کمزوریوں کا علم تھا اور راہ والے جانتے تھے کہ اپنی کمزوریوں کے لیے یہ لوگ مرتے دم تک ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے۔ کیوں بھی ان کے تجربے نے بتایا تھا کہ نام نہاد قسم کے نظریاتی لوگ وقت آنے پر کچھ بھی نہیں کر پاتے، البتہ حرص و ہوس کے اندھے ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وفادار کتے کی طرح ہر وقت دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ سابقہ سربراہ کا غیر ملکی بینک اکاؤنٹ بھی راہ نے کھلوایا تھا اور اب وہ یہی جال سولنگی پر پھینکنے والے تھے۔ رات کافی ڈل چکی تھی۔ لندن کی فضا میں موجود قہر نے سڑکوں پر پھیلتی تیز روشنیوں کو جیسے چاٹ لیا تھا۔ مرسڈیز کی تیز ہیڈ لائٹس میں بھی چند گز کے بعد کہیں کہیں منظر غائب ہو جاتے تھے اور آنکھوں کے آگے قہر کا جال تن جاتا تھا۔ باہر سردی سے ماحول منجمد ہو رہا تھا لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ مسز للیتا نے اب تک سولنگی کو کافی امپریس کر دیا تھا۔ یہی اس کا کام تھا اور یہی اس کا مشن۔ وہ راہ اور بھارت ماتا کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی تھی۔ اس کی اس کمٹمنٹ کے سامنے بڑے بڑے ایجنٹ دم بخود رہ جاتے تھے۔ جس کام کے لیے وہ مہینوں محنت کرتے وہ للیتا چند دنوں میں مکمل کر دیتی۔ بیشتر شکار تو اس نے صرف اپنے ناز و ادا کے بل پر ہی کیے تھے، لیکن وڈیرا سولنگی کی خصوصی اہلیت کے پیش نظر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پر تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گپتا کے سامنے موجود تھے۔ گپتا کا شمار راہ کے چوٹی کے افسران میں ہوتا تھا۔ وہ فی الوقت یورپ کے سارے ڈیسک کا انچارج تھا اور لندن کے بھارتی قونصلیٹ میں اپنے دفتر جا کر بیٹھتا تھا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، البتہ ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ گپتا نے اس کا استقبال زبردست مکارانہ مسکراہٹ اور بے پناہ گرمجوشی کے ذریعے کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا اور گپتا مرنے والے سربراہ کی اپنے ساتھ دوستی کو یاد کر کے اسے خراج تحسین پیش کرتا رہا۔ وہ سولنگی سے بھی اسی نوعیت کی دوستی کا خواہاں تھا۔ مسٹر گپتا، آپ کا براہ راست ہمارے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ چند دنوں بعد آپ مرنے والے کو بھول جائیں گے۔ ہم یاروں کے یار ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے کچھ بھی نہ کر گزرنے کے لیے صرف تیار ہی نہیں رہتے، اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس نے یہ بات میڈم للیتا کے ہاتھ سے وسکی کا جام پکڑتے ہوئے بطور خاص اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہی تھی۔ تینوں نے دوستی کے نام پر ایک دوسرے سے اپنے جام ٹکرائے اور گپتا نے اس سے بزنس کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی وڈیرا سولنگی کو بتایا کہ میڈم للیتا آپ کے لیے لندن میں غیر ملکی بینک میں اکاؤنٹ کھولے گی اور ایک خطیر رقم دوستی کی پہلی قسط کے طور پر آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ یہ پھر وہ جہاں بھی چاہیں وہاں پہنچا دی جائے گی۔ وڈیرا سولنگی، ہمیں کچھ نوجوان دو، اپنے جیسے بہادر نوجوان، ہم انہیں خود تربیت دیں گے۔ تمہارے یہ ڈاکو دوست ہر جگہ کام نہیں آ سکتے۔ ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، خوبصورت کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں تمہارے بادشاہوں کے ایوانوں میں پہنچا کر ان کے دماغ درست کروانا چاہتے ہیں۔ گپتا نے یہ بات کہہ کر زوردار کہکا لگایا۔ سولنگی نے مکمل بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بلند کہکا لگایا تھا۔ برازیل کی قیمتی وسکی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی اور گپتا محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور ان کے درمیان حائل رہا تو سولنگی پھٹ جائے گا۔ اس نے للیتا کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد سولنگی سے جانے کی اجازت طلب کی اور اسے بتایا کہ اب وہ رات یہیں آرام کرے، صبح اسے اطمینان سے ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ گپتا نے اب وہاں ہونے والی نام نہاد کانفرنس کے خاتمے پر ہی اس سے اگلی ملاقات کے لیے کہا تھا۔ اس نے رخصت ہونے سے پہلے وڈیرا سولنگی سے بہت سے وعدے لیے تھے۔ گپتا کا دل کہہ رہا تھا اگر ان میں سے 25% وعدوں پر بھی سولنگی نے عمل کر دکھایا تو سرکار دربار میں اس کی مقبولیت میں کئی گنا مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ پاکستانی حکومت کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر دیں گے۔
گپتا کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے للیتا خود گئی تھی۔ سولنگی نے اٹھنا چاہا لیکن للیتا نے اسے بڑے پیار سے دوبارہ صوفے میں دھسا دیا۔ سولنگی نے چند روز قیام کے بعد واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس درمیان میڈم للیتا اور راہ نے اس کی اتنی جی جان سے خدمت کی کہ وڈیرا سولنگی تو ان کا بندہ بے دام بن گیا۔